نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس پہلے امتحان پر بھی گفتگو سننے کو ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو مختصر سی پکچرز بھی مری ایبٹ آباد کی خوبصورت وادیوں کی دکھاؤں گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے نئے ویورز ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی ضرور فرمائیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خلیلی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اس خلیلی کے انتخاب کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس لیے منتخب ہوئے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا، اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے بڑی بڑی آزمائشوں اور بڑے بڑے امتحانات اور بڑی بڑی مصائب و آلام اور بڑی بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ اس لیے ان کے سر اقدس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خلیلی کا تاج بھی سجایا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پہلا امتحان اس وقت پیش آیا کہ جس وقت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس گھر کے اندر آنکھ کھولی کہ جس گھر کا اور جس گھرانے کا سربراہ آزر صرف بت پرست ہی نہیں بلکہ بت ساز اور بت فروش بھی تھا، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کی فروخت اور ان کا کاروبار اور تجارت کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی دعوت اپنے باپ اور اپنے والد کے سامنے رکھی اور کہا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے والد محترم، آپ ایسے بتوں کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہیں کہ جو نہ آپ کی بات کو سن سکتے ہیں، نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے والد محترم، آپ ان بتوں کی پرستش سے باز آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس واضح و نصیحت کا کوئی اثر آپ کے والد آزر پر نہیں ہوا، اور اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دم کی خیز انداز میں کہا کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، کہ اے ابراہیم، اگر آپ میرے بتوں کو، میرے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آئے تو میں آپ کو سنگسار بھی کروں گا اور آپ کو اپنے گھر سے بھی نکال دوں گا، بالفاظ دیگر آپ کو گھر سے در بدر کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے والد محترم کے تقدس، ان کے احترام کا خیال رکھتے ہوئے کہا سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اے والد محترم، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، البتہ میں آپ کی بات کو نہیں مان سکتا، میں اپنے مشن، اپنے موقف، اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں معبودان باطلہ کے خلاف اعلان جنگ کرتا رہوں گا، البتہ بحیثیت والد ہونے کے میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار ضرور طلب کروں گا، میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف فرمائے۔ بہرحال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے والد کو چھوڑا، والدین کو خیر آباد کہا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا، اپنے دوست احباب کو چھوڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اس واقعے کے اندر اس پہلے امتحان میں ان مبلغین اسلام کے لیے بہت بڑا پیغام ہے جو دعوت اللہ
اور دعوت دین کا کام کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور مبلغ اسلام کی حیثیت سے دنیا کے کونے کونے میں جاتے ہیں کہ وہ تب ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ان کی کامیابی کا راز اس میں ہے، ان کی کامیابیوں کی ضمانت اس کے اندر ہے کہ وہ جب مبلغ اسلام کی حیثیت سے باہر نکلیں تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دیں، اپنے گھر والوں کو تبلیغ کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اس لیے کہ وہ مبلغ اسلام کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ داعی اللہ، وہ داعی دین کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جو پوری دنیا میں تو دعوت دیتا پھرے، پوری دنیا کے اندر تو تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دے، لیکن اپنے گھر والوں کو نظر انداز کرے، اپنے بیوی بچوں کو نظر انداز کرے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو نظر انداز کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس پہلے امتحان سے حاصل ہونے والے اس پہلے امتحان سے ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔